السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ عام خبروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ دبئی کا بہرحال میرا یہ وزٹ جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور بس 2 دن اور ہیں اور انشاءاللہ جمعے کے دن تک واپسی ہو جائے گی، جمعے کی شام کو واپسی ہوگی۔ میں خود بھی تھوڑا سا ہوم سک ہونا شروع ہو گیا ہوں، پاکستان کو اور اپنے گھر کو جو ہے وہ کافی مس کر رہا ہوں۔ بلکہ اس ویلاگ کے اینڈ پہ ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دبئی میں ایک پاکستانی کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، میں چاہوں گا ذرا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو میں ضرور دینا چاہوں گا۔ ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بہرحال خبروں کو ذرا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں جناب۔ تو سب سے پہلے تو شہری نعمان صاحبہ، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور یہ جو طوفان آ رہا ہے اس وقت کراچی، ٹھٹہ، بدین، اس کے ساحلی علاقوں کی طرف، اس کی اپڈیٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی سمندری طوفان کل دن 11 بجے جو ہے وہ کیٹی بندر ساحل سے ٹکرائے گا۔ ٹھٹہ اور سجاول کے ساحلی علاقے طوفان سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے۔ پیٹرولنگ، ریلیف اور ریسکیو کے تمام ادارے متحرک ہیں۔ 66,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر 20 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ پابندی کے باوجود شہری ساحل پر ٹک ٹاک اور تفریح میں مصروف تھے۔ ہاؤ اسٹوپڈ از دیٹ، سیریسلی۔ ٹک ٹاک، یہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہر قسم کی اس وقت سہولیات پرووائڈ کرنا ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، اور یہاں پہ کچھ ایسے بیوقوف ہیں، گدھے ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، کہ جو اس موقع کے اوپر بیٹھ کے ٹک ٹاک ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آپ کو جو پتہ ہے یہاں پہ زندگی بچانا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ لوگوں کو اگر اس بات کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو اپنی ڈال دیں اور کسی طرح اس کے لائکس اور ویوز اور شیئرز آ جائیں، شرم آنی چاہیے سیریسلی۔ وہ خواجہ آصف کہتے ہیں نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی میرے خیال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں یقین کیجئے کہ یہ جو ویوز کی اور یہ شیئرنگ کی جو ہوس ہے نا، اس نے پتہ نہیں کیا کیا انسان کو گدھا بنا دیا سیریسلی، اور یہ کیا کیا حرکتیں نہیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں بڑے بڑے صحافیوں کو میں یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ گدھا بنتے ہوئے سیریسلی میں نے دیکھ لیا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر سکتے ہیں۔ خیر، اچھا جی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے۔ سب سے بڑا مسئلہ، ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ مسئلہ آ گیا ان کے نام کو لے کے۔ پارٹی کا استعمال کرنے پر استحکام پاکستان تحریک، یہ بھی ایک پارٹی ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، استحکام پاکستان تحریک، یہ ان کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP، ان کا نام ہے استحکام پاکستان تحریک یعنی کہ IPT۔ انہوں نے جہانگیر ترین کی پارٹی کو جناب نوٹس بھجوا دیا ہے، اور یہ لیگل نوٹس جو ہے وہ اس پارٹی یعنی استحکام پاکستان تحریک کے صدر ہیں احمد کلیم صاحب، ان کی جانب سے بھجوایا گیا ہے۔ لیگل نوٹس پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین اور صدر علیم خان کو جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے۔ اس لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے موجود استحکام پاکستان تحریک پارٹی کا نام چوری کرنا الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نوٹس کے متن کے مطابق استحکام پاکستان تحریک ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کا بنیادی نعرہ مستحکم پاکستان ہے۔ استحکام پاکستان تحریک 17 مئی 2022 کو رجسٹر ہو چکی ہے۔ بھجوائے گئے لیگل نوٹس میں جہانگیر ترین اور علیم خان کو 7 دن کا وقت دیا گیا ہے، اور 7 دنوں میں اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز کریں جو ان کے ذاتی نظریے سے مطابقت رکھتا ہو۔ تو ایک یہ پہلا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اینڈ میں صرف جو فرق ہے وہ پارٹی اور تحریک کا آپس میں دونوں ناموں کے جو ہے وہ فرق ہے۔ استحکام پاکستان دونوں کا جو ہے وہ شروع میں لگتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا جواب جمع کروایا جاتا ہے علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے، لیکن یہ پہلا جو ہے وہ ایک ہرڈل سامنے آ گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ قاف لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور اور چودھری شافع حسین کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ جی آج کل سیاسی افراتفری مچی ہوئی ہے، بہت سے انتخابی امیدواروں نے رابطہ کیا ہے، ہماری کوشش ہے کہ جھوٹے لوگوں کے بجائے اچھے امیدوار لیں، انشاءاللہ جمہوریت مزید مضبوط ہوگی۔ چودھری شافع کا یہ کہنا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں، ہم تو امید کرتے ہیں کہ پرویز الہی جلد باہر آ جائیں۔ تو نیک خواہشات کا اظہار جو ہے وہ چودھری شافع کی جانب سے ابھی بھی کیا گیا ہے، ایون دو چودھری پرویز الہی بڑے برے ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ناراض ہو کے سائڈ پہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی اسلام آباد میں درج مقدمات میں 21 جون تک حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ بشرا بی بی نے ایڈوکیٹ انتظار پنجوتا کی وساطت سے اسلام آباد میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت دائر کی تھی۔
بشرا بی بی کے خلاف تھانہ کوسار اسلام آباد میں فراڈ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. اس سلسلے میں ان کو فی الحال ضمانت مل گئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا جنرل فیض کے حوالے سے. میں جانتا ہوں آپ سننا چاہ رہے ہوں گے جنرل فیض کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے. جنرل فیض کے حوالے سے صحافی اسد علی طور نے اپنے ویلاگ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنرل فیض کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اب کامران یوسف صاحب، یہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں ویکینڈز پہ رات 10 بجے کا، ساتھ ہی ساتھ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے وہ لکھتے بھی ہیں. از اے ویری کمپیٹنٹ جرنلسٹ. میں ہمیشہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، میرے فارمر کولیگ رہ چکے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی ہے جس میں ان کی ایکچولی جنرل فیض سے ملاقات ہوئی ہے. سو یہ ایک بڑا اوتھینٹیکیٹڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں تھوڑی دیر میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں وہ بھی تھوڑی دیر میں جو ہے میں شیئر کروں گا. اب اپنے ویلاگ میں کامران یوسف صاحب نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے خبریں چل رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو نظر بند کر دیا گیا ہے. آج سے چند روز پہلے میری جنرل فیض سے ملاقات ہوئی. میرا تعلق بھی چکوال سے ہے. چند روز پہلے جنرل فیض کی ممانی کا انتقال ہوا. ہمارے ان کے ساتھ 30 سال سے فیملی ٹرمز ہیں اور ہمارے ہمسائے ہیں اور بہت ہی پرانا تعلق ہے. میں قل پر ان کے افسوس کے لیے وہاں پر گیا تو وہاں پر جنرل فیض بھی موجود تھے. ان کے علاوہ ان کے کچھ ریٹائرڈ جنرل دوست بھی وہاں پر موجود تھے اور بھی ریٹائرڈ افسران موجود تھے اور تعزیت کے لیے جو لوگ آ جا رہے تھے ان سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی. گاؤں کی مسجد میں ہی قل ہوئے اور دعا ہوئی. وہاں پر میری بھی ان سے بات ہوئی. کھانا بھی کھایا. 10 لوگ تھے، ان میں بھی شامل تھا. تو وہاں پر مجھے تو ایسا کوئی تاثر نہیں ملا کہ وہ نظر بند ہے یا ان کی موومنٹ پر کوئی قدغن ہے یا ان کے کسی سے ملنے پر کوئی پابندی ہے. میری وہاں پر موجودگی سے کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے. ظاہر ہے ان کو پتا تھا میری وابستگی میڈیا سے ہے، اسی لیے میں نے کوئی سیاسی بات چیت نہیں کی. لیکن وہاں پر کچھ لوگ سیاسی بات چیت کر رہے تھے، جیسے کہ پرویز رائی کی گرفتاری کی بات ہوئی. چکوال کے لوکل ایم پی اے ہیں یاسر سرفراز، ان سے متعلق بات ہوئی کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں. جنرل فیض نے تاثر دیا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، سیاست میں جو چل رہا ہے، اس سے وہ مکمل طور پر ناواقف ہیں اور ان کو کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے. ایک موقع پر جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو سامنے ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا. تو انہوں نے یعنی جنرل فیض نے اس سے پوچھا جو ویڈیو بنا رہا تھا کہ آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. جس پر جنرل فیض نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ شام کو تمام چینلز پر یہ ویڈیو چل رہی ہو کہ جی جنرل فیض اپنے گاؤں میں سیاسی امور پر بات چیت کرتے ہوئے. تو اس پر کافی کہکہا لگا اور وہاں پر ایک بزرگ نے کہا کہ ریٹائرڈ تو آپ ہو گئے ہیں لیکن جب آپ پر بات ہوتی ہے تو رینکنگ آتی ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ریٹنگ آتی ہے. تو اس پر بھی کہا لگا. تو میں نے یہ عکس کیا کہ جنرل فیض نے سیاست پر جو بھی بات ہو رہی تھی اس پر کامنٹ کرنے سے گریز کیا. میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے وہاں پر موجود رہا اور یہ لگتا ہے کہ ان کی نظر بندی یا نقل و حرکت محدود کی گئی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو مجھے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. یہ کامران یوسف صاحب نے جو ہے یہ بات ایڈ کی ہے. میں اس سلسلے میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میری ایک بڑے ہی سینئر ذرائع سے، سینئر عسکری ذرائع سے پچھلے دنوں اس سلسلے میں میری بھی بات ہوئی تھی اور ایکچولی جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ کچھ اور تھا. جو میں کچھ انفارمیشن لے رہا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے بیچ میں ہی جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات اس وقت پوچھی تھی. لیکن اس میں ایک یہ ڈسکلیمر میں ڈال دوں کہ میری چند دن پہلے کی بات چیت ہے اور میں جب چند دن کہہ رہا ہوں تو اس میں کم از کم آپ سمجھ لیجیے 1 ہفتہ پرانی بات ہے. تو اس کے اندر میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی کیا جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، وہ کیا یا وہ گھر کے اندر بند ہیں، محصور ہیں. تو مجھے بھی یہی انفارمیشن ملی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو نظر بند یا گرفتار کوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ان کی موومنٹ کے اوپر بھی ایسا کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. لیکن اس میں ایک لیکن کا لفظ شامل ہے اور مجھے جو میرے ذریعے نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھار یہ ضرور ہوتا ہے کہ چند لوگ، ظاہری بات ہے جنرل فیض ہو گئے یا ریٹائرڈ جنرل باجوہ ہو گئے یا جو دیگر فارمر آرمی چیفز رہے ہیں چاہے وہ جنرل مشرف ہی کیوں نہ ہو، ان کی سیکیورٹی کو لے کے جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہائی لائٹڈ ضرور رہتے ہیں کیونکہ وہ پرومیننٹ فگرز ہیں. تو انٹیلیجنس کی جانب سے ایسے شخصیات کے اوپر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کارڈن جو ہے وہ ضرور بنایا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اس سیکیورٹی کارڈن کی وجہ سے کہیں پہ جا نہیں سکیں گے. تو اگر کوئی صورتحال ہوئی بھی ہوگی تو وہ کچھ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ صورتحال ہو. لیکن ایز سچ ابھی تک ان کو کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں کیا گیا. اب سیکریٹلی کیا ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہاں پہ کامران یوسف صاحب چونکہ خود جنرل فیض سے ملے ہیں
सो आई विल डेफिनेटली आई विल वाउच फॉर हिम कि वो जो भी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक अकाउंट जो है वो पेश कर रहे होंगे, और ऐसी कोई बात फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आती कि उनको जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है या कैद कर दिया गया है। अलबत्ता मॉनिटरिंग हो सकता है, ये मेरा एक तज्जिया है कि हो सकता है हो रही हो, और सिक्योरिटी के लिए जो है उनके ज़रूर इंतजाम जो है वो ज़रूर किए गए हों। अच्छा जी, इसके अलावा आदिल राजा, पिछला वीलॉग मैंने जिस तरह आपके सामने रखा था एग्जैक्टली हूबहू बिल्कुल वही बात हुई है जो मैंने प्रेडिक्ट की थी। वो यही बात सामने आई है कि उनसे मुतल्लिक उनके सॉलिसिटर जो यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, मेहताब अजीज़, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जी उनको हिरासत में लिया गया था आदिल राजा को, और पुलिस ने तफ्तीश के बाद अलबत्ता उन्हें रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर आदिल राजा को पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे अपनी हिरासत में रखा। आदिल राजा ने पीर को अपना यूट्यूब चैनल बंद करने पर बात की थी। मंगल को यूट्यूबर आदिल राजा की गिरफ्तारी के बाद उनसे राब्ते की कोशिश की। आदिल राजा और उनकी फैमिली के अरकान के फ़ोन भी फिलहाल बंद हैं। ख्याल है कि आदिल राजा को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर आदिल राजा किसी गलत काम में मुलविस होते तो मैं खुद पुलिस को रिपोर्ट करता। मुझे यकीन है कि आदिल राजा किसी गलत काम में मुलविस नहीं है। तो मैंने भी आपको पिछली वीडियो के अंदर यही बात की थी कि यूके के अंदर जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाते हैं, और एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो क्वेश्चन के लिए आपको रख भी सकते हैं, लेकिन उस सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपको छोड़ना भी पड़ता है पुलिस को, अनलेस और अनटिल उनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत ना आ चुके हों कि जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। अलबत्ता जितनी देर तक अगर पुलिस ने आपको बुला लिया है क्वेश्चनिंग के लिए, और उसके बाद आपके एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर अगर आपकी क्वेश्चनिंग जो है वहां पे शुरू हो गई है, तो फिर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट जरूर हो जाती है। ये नहीं होता कि फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट यू आर अ फ्री मैन और आप टेबल पीछे करें और कहेंगे अच्छा जी मैं चल रहा है, मैं इस तरह नहीं होता। वो आपको हिरासत में रख सकते हैं, और मेरे ख्याल में आदिल राजा के साथ भी यही हुआ है कि उनको जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए तहवील में ज़रूर लिया गया है। इसके ऊपर बल्कि मैं मुर्तज़ा अली शाह साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं यूके के अंदर, लंदन से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया कि आदिल राजा अरेस्टेड ऑन सस्पिशंस ऑफ एनकरेजिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान और पाक गवर्नमेंट कंप्लेंट। वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की कंप्लेंट के ऊपर बेसिकली ये सब कुछ हुआ है। और आगे वो कहते हैं कि MQM लीडर वाज अरेस्टेड एंड पुट ऑन ट्रायल ऑन द सेम ग्राउंड्स फॉर 16 अगस्त 2016 कराची मेहम। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी बेसिकली यही हुआ था कि जनाब अपनी तकरीर जो उन्होंने की थी उसकी वजह से कराची में हालात काफ़ी ख़राब हुए थे, तो उसके बाद उनको भी इस तरह हिरासत में जो है वो लिया गया था। लेकिन पिछले साल अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो किंगस्टन क्राउन कोर्ट की ज्यूरी ने जो है उनको बरी कर दिया था उन तमाम चार्जेस से। तो आदिल राजा के बेशक उनको हिरासत में अगर रख भी लिया हो, द चार्जेस कुड बी देयर बट ही इज नॉट, द चार्जेस हैव नॉट बीन प्रूवन। अभी तक जो है उनको सज़ा ऐसा किसी चीज़ की नहीं हुई है, तो इसलिए अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनको हिरासत में लिया गया। सो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो गिल्टी हैं या फिलहाल वो नॉट गिल्टी हैं, फिलहाल एटलीस्ट वो नॉट गिल्टी हैं। आदिल राजा ने एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि there have been rumors about me and my welfare. Alhamdulillah, I am well. I remain fully committed to raising a voice against fascism and for democracy in Pakistan. I will continue to advocate people's democratic right to peaceful protest as the only way to bring about real change. A sea of peaceful protesters can achieve the change which violent protests cannot, as violence can only be counterproductive. The only way forward for Pakistan to bring political and economic stability, which every Pakistani, regardless of political affiliation, desires, is through free and fair elections and uninterrupted democracy. All institutions working within their powers as mandated by the Constitution are vital for the success of Pakistan. Criticism or individuals should never be allowed to undermine the institutions. I am humbled by all the prayers, concerns and good wishes sent my way. My thoughts and prayers are always with each and every Pakistani who wants a better and peaceful future in our beautiful land. तो ये आदिल राजा ने उन्होंने कहा कि जी वो मैं हमेशा किसी भी ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को सपोर्ट नहीं करता, और पुरअमन एहतजाज के मैं ज़रूर हक में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुरअमन एहतजाज के साथ जो है वो एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। सो बेसिकली वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाह रहे थे कि एक तो वो खैरियत से हैं, और दूसरी बात ये कि एक्चुअली वो किस चीज़ को एडवोकेट करते हैं, वो इसके बारे में जो है उन्होंने ट्वीट की है। अच्छा जी, एक और ख़बर जो आज चल रही है, मैंने वैसे पिछले वीलॉग में भी थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी, वो ये है कि शेल पेट्रोलियम कंपनी ने जो है वो पाकिस्तान में अपने शेयर्स फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। वो लेटर भी जो है ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद PTI रहनुमाओं की जानिब से जो है वो बड़ी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया कि जनाब ये देखें, ये PDM की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो शेल पाकिस्तान छोड़ के जा रही है।
اور وہ پاکستان کے سیاسی حالات کو اس فیصلے کی وجہ قرار دیتے ہیں. فاروق حبیب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, ملٹی نیشنلز آر آن وے آؤٹ فرام پاکستان. Now Shell has decided to sell its shareholding from Pakistan. The reasons include highly uncertain political environment, regulated markets, capital controls, import restrictions, policy inconsistency, and higher taxes. Big multinational companies like Shell, divestment, who have catered Pakistan for more than 50 years, will give very bad signal and complete no confidence on Shehbaz Sharif fascist regime. انہوں نے کہا یہ حکومت کی وجہ سے, یہ حکومت کی وجہ سے جو ہے وہ شیل کمپنی جا رہی ہے. تو عادل شاہزیب صاحب انہوں نے رائٹرز کی خبر جو ہے وہ ٹویٹ کی, اینکر پرسن ہیں, انہوں نے کہا بھائی جان شیل ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ایگزٹ اٹس ہوم ریٹیل انرجی بزنسز ان بریٹن, جرمنی اینڈ دا نیدرلینڈز ڈیو ٹو دیئر پور ریٹرنز. اٹس اے اسٹریچ ڈیسیژن, ریڈ دس. تو اس کے بعد رائٹرز کی جو خبر تھی وہ عادل نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا. 6 جون کی یہ خبر ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا, شیل سیڈ آن ٹیوزڈے دیٹ اٹ ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ایگزٹ اٹ ہوم ریٹیل انرجی businesses in Britain, Germany and Netherlands due to their poor returns. Shell launched a strategic review of its European retail businesses in January, citing tough market conditions. Shortly after CEO Wael Simon took office, that review has now concluded, and as a consequence, we intend to exit those businesses. A sale process is already underway with the intent to reach an agreement with a potential buyer in the coming months. So basically, خبر کے مطابق شیل جو ہے وہ آلریڈی برطانیہ, جرمنی اور نیدرلینڈ وہاں سے بھی جو ہے وہ اپنے اس طرح بزنسز جو پیٹرول پمپ وغیرہ کے بزنسز ہیں اور جو ریٹیل کے بزنس ہیں اس سے وہ آلریڈی ایگزٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ یہاں سے موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اصل بات جو ہے وہ یہ تھی. لیکن میرا اس کے اوپر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی ایک بڑی ملٹی نیشنل جو ہے وہ ایک ملک کو چھوڑ کے جاتی ہے, یہ کوئی اچھے سائنز اینڈ سگنلز نہیں ہوتے. اور ایک کمپنی ایسی, شیل کمپنی, جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر کام کرتی رہی ہے, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک بالکل نیا کانسیپٹ تھا پیٹرول پمپس کو لانے کا, ان کو ری ڈیزائن کرنے کا, وہ ایکچولی شیل نے شروع کیا تھا. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم پھر پی ایس او جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا, اور پی ایس او بیکیم دا بگیسٹ مارکیٹ پلیئر یہ پیٹرول اسٹیشنز کے حوالے سے. تو لیکن ایک افسوسناک بات ہے, لیکن یہاں پہ مطلب دیگر کمپنیز چاہے ٹوٹل ہو جائے یا پی ایس او ہو جائے اور اٹک ہو جائے, اس طرح اور بہت سی کمپنیز ہیں جو آلریڈی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کی بھی سن لیں, انہوں نے بھی چھلانگ ماری کہ جی میری بھی سنو, یہ شیل کمپنی جو باہر جا رہی ہے اس کے اوپر میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی جب روس سے سستا تیل آئے گا اور امریکہ کی مرضی اور منشا کے برخلاف ڈالرز کے بجائے بارٹر سسٹم کے تحت کاروبار ہوگا تو امریکی کمپنیاں پاکستان سے بھاگیں گی. امریکہ سے حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہوئی ہے تو مخصوص پارٹی کے ترجمانوں کو خوش ہونا چاہیے. ایبسلوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں. تو یہ بیسکلی اپنی پرانی پارٹی کو ہی جو ہے وہ تانا دے رہے تھے کہ جی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ امریکی کمپنی جو ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہے کیونکہ ہم نے روس کے ساتھ جو ہے کاروبار کیا ہے. چوہان صاحب کو ککھ نہیں پتا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں. اور بائی دا وے یہ وہی چوہان صاحب ہیں جو خود پاکستان تحریک انصاف میں جب تھے تو یہ بھی اسی طرح امریکہ کو گالیاں دیتے تھے اور امریکہ کو برا بھلا کہتے تھے. لیکن اب چونکہ پارٹی بدل گئی ہے تو پھر یہ اپنی ہی پرانی جماعت کو جو ہے تانے دے رہے ہیں. میں نے وہی کہا نا, میں ہمیشہ آپ کو کہا چوہان صاحب کو ککھ نہیں پتا, انہوں نے بس بیچ میں انہوں نے کہا تھوڑا جب میرا بھی حصہ پالو, میری بھی گل سن لو, میں بھی ذرا اس کے بارے میں کچھ کہنا, تو پتہ ان کو کچھ نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں ایک بڑی نئی تقرری ہوئی ہے, اور علی نواز اوان صاحب جو بڑے ایک پرو ایکٹیو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مقرر کر دیا گیا ہے. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بڑا ایکٹیولی ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں, تو ان کو ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ملی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن پنجاب اسمبلی ثانیہ کامران, انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سال سے پنجاب میں سیاسی جدوجہد کر رہی ہوں, شخصیات ریڈ لائن نہیں ہوتی, پاکستان ریڈ لائن ہے. 9 مئی کے بعد جو واقعات پیش آئے انتہائی افسوسناک ہیں, کپتان کے ارد گرد لوگ پرتشدد سیاست کرنا چاہتے تھے. تو ایک اور وکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گر گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.